اسلامی قانون میں زنا کی تعریف ہے شادی کے دائرے سے باہر کسی مرد اور عورت کے درمیان جسمانی تعلق، یعنی اگر تعلق نکاح کے معاہدے میں نہیں بندھا تو وہ زنا کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں زنا کو ایک بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے اور سورہ نور میں اس کے لیے سزا بیان کی گئی ہے 100 کوڑے۔ لیکن شادی شدہ افراد کے لیے سنگساری یعنی موت کی سزا فقہی تشریحات سے آئی ہے۔ یہاں ایک بنیادی فرق سمجھنا ضروری ہے۔ شریعت خدا کی ہدایت ہے جبکہ فقہ انسانوں کی تعبیر اور فہم ہے۔ ابتدائی تاریخ میں زنا کے مقدمات تقریباً ناممکن تھے کیونکہ ثبوت کے لیے 4 بالغ گواہوں کی ضرورت تھی جنہوں نے عمل مباشرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ یہ شرط اتنی سخت تھی کہ تقریباً کبھی پوری نہیں ہوتی۔ 19ویں صدی میں زیادہ تر مسلم ممالک نے زنا کے قوانین ختم یا محدود کر دیے، مگر 1969 کے بعد ایران کے انقلاب اور پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کے حدود آرڈیننس کے تحت زنا کو دوبارہ قابل تعزیر جرم بنا دیا گیا۔ اس دور سے اسلامائزیشن کی نئی لہر چلی جس میں مذہب کو سیاست اور سزا کے لیے استعمال کیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ زنا کے قوانین بظاہر مرد و عورت دونوں پر یکساں لاگو ہوتے ہیں، مگر پیدرسری سماج میں ان کا نشانہ زیادہ تر عورتیں بنتی رہیں۔ کئی ممالک میں ایسے مقدمات سامنے آئے جہاں عورت کو زنا کے الزام میں قید یا کوڑوں کی سزا ہوئی، جبکہ ان میں سے اکثر ریپ یعنی جنسی زیادتی کی متاثرہ تھیں، مجرم نہیں، کیونکہ اگر عورت اپنے ساتھ زیادتی کا الزام لگاتی تو اسے 4 گواہ پیش کرنے پڑتے، اور اگر گواہ نہ ہوں تو وہ خود زنا کی مرتکب ٹھہرتی، یعنی مظلوم ہی مجرم بن جاتی۔ زنا کا قانون تنہا نہیں، یہ دراصل 3 فقہی نظاموں سے جڑا ہوا ہے: نکاح، زنا اور حجاب۔ فقہ میں نکاح کو ایک عقد تملیک کہا گیا، یعنی ایسا معاہدہ جس سے مرد کو عورت کی جنسی رسائی کا حق ملتا ہے، عورت کی اطاعت کے بدلے اسے نان و نفقہ دیے جاتے ہیں۔ اسی فقہی منطق نے عورت کے بدن کو پردہ قرار دیا، ایک ایسا جسم جسے چھپانا لازم ہے۔ قرآن مجید نے زنا کو صرف جرم ہی نہیں بلکہ ایک اخلاقی خرابی کے طور پر بیان کیا ہے۔ سورہ نور میں کہا گیا، یعنی زانی عورت اور زانی مرد دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں، مگر ساتھ ہی قرآن نے ثبوت کے لیے 4 گواہ لازم قرار دیے اور جھوٹی تہمت لگانے والے کے لیے 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی۔ یعنی قرآن نے عورت کی عزت اور پرائیویسی کے تحفظ کو اتنی ہی اہمیت دی جتنی اخلاقی اصلاح کو۔ علماء کہتے ہیں کہ اس حکم کا مقصد پبلک انڈیسنسی یعنی کھلے عام بے حیائی کو روکنا ہے۔ فقہاء نے ایک اصول دیا تھا، حدود میں شک ہو تو سزا روک دی جائے، یعنی اگر جرم کے ثبوت میں کوئی ابہام ہے تو سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہ اصول آج کے انسانی حقوق کے فلسفے سے ہم آہنگ ہے۔